اور یہ نزول میں 87 ہے. 8 مسائل کے بالتفصیل بیان پر مشتمل ہے. پہلا مسئلہ توحید کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہ علم میں ہے، نہ دعا میں ہے، نہ تصرف میں ہے، نہ عبادت میں ہے. اس کے ساتھ جیسے اعتقادی شرک مذموم ہے، فعلی بھی ناقابل برداشت ہے. اور یہ سورت کی ابتدائی 100 آیات تقریباً 99-100 تک بالتفصیل بیان ہو رہا ہے. بہت مسائل ہیں لیکن بنیاد توحید ہے. 100 یا 101 آیت سے رسالت کا مسئلہ ہے اور پیغمبر اسلام پر جو شبہات کیے گئے ہیں ان کے تفصیلی جوابات ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، اس آیت سے جہاد کا مسئلہ ہے اور ابتدائی 10 بنیادی مسائل ہیں، 5 اعتقادی 5 عملی. یعنی یہ آیات مجاہد سپاہی دین کے سربکف مسلمان کی تربیت کے لیے ہے. جس کو آپ جہاد پہ بھیج رہے ہیں اس کی تربیت ضروری ہے. کہیں جہاد کی جگہ لوٹ مار نہ کرے، کہیں جہاد اور خون ریزی اور دنگ فساد کو ایک نہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاد کر کے وہاں مال و متاع لوٹنے لگے اور لوگوں کو نقصانات پہنچانے لگے. مجھے ایک جگہ سے ٹیلی فون آیا کہ ہم نے اپنی مال مویشیوں کی حفاظت کے لیے کتا پالا ہے، لیکن وہاں طالبان کا اقتدار ہے اور غلبہ ہے، اور انہوں نے ہمیں نوٹس دیا ہے کہ اس کو فوراً ہلاک کر دو ورنہ ہم تمہارا سر قلم کر لیں گے. ہم آپ سے تعلق رکھتے ہیں، تفسیر پڑھ چکے ہیں. آپ نے بیان کیا ہے کہ 3 کتے پالنا جائز ہے اور اس میں حدیث پیش کی ہے. ووٹ کو ہم کیسے منوائے؟ وہ تو آتے ہی نقصان پہنچائیں گے. تو میں نے کہا کوئی صورت ہے کہ ان کے معتمد کو میرا پیغام دے. ان کے معتمد کو پیغام دیا گیا. اس نے اپنے بڑے کو کہا، اس نے مجھے فون کیا. میں نے اس سے کہا کہ اس زمین پر جس نے بھی غلط اختیار اور اقتدار استعمال کیا ہے اس نے عزت کے دن نہیں دے گی. آپ اس قسم کے ناکارہ اور گندے افعال کے کیوں مرتکب ہیں؟ صحیح حدیث بخاری کی میں نے ان کو پڑھ کے سنائی. کیا آپ اس حدیث پر ایمان نہیں رکھتے اور نہیں مانتے؟ کس چیز کی شریعت کے دعوے دار ہیں آپ؟ خیر انہوں نے معافی مانگی، معذرت کی اور انہیں کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی. بہت مشکلات اس سے بھی پیش آئی کہ بعض لوگ اپنے آپ کو جہادی کہتے ہیں، وہ جہاد کے اہل نہیں. غور کرنے کا مقام ہے کہ نبی موجود ہے اور احد کے غزا میں معمولی سی تدبیر کی لغزش ہو گئی اور کیا حشر نشر کرا دیا گیا. نبی تک زخمی ہوئے، دانت شہید ہوئے، سر میں خود کی کڑیاں کھپ گئی، ہم میں محترم شہید کیے گئے، 70 صحابہ قیمتی جانیں تلف ہو گئی. اس سے سبق لینا چاہیے تھا. اپنے آپ کو کوئی بھی شریعت سے باہر نہ سمجھے اور ہر ایک اس بات کی کوشش میں رہے کہ اس کا سر شریعت کے دائرے میں جھکا رہے. بہرحال جہاد کے 3 مرحلے ہیں اور پہلا مرحلہ تربیت کا ہے. یہ سورۃ بقرہ ہمارے طالب علموں کو سمجھانے کے لیے جو طریقہ ہے اس میں تیسرا مرحلہ ہے اور پھر اس میں 4 قاعدے ہیں کہ تربیت مجاہد کی تو 10 صفات سے 5 اعتقادی 5 عملی. اور مجاہدین جب کامیاب ہو جائے تو اس ملک میں 4 قانون نافذ کر دیں. کتب علیکم القصاص،
جان کا بدلہ لینا ضروری ہے کہ کوئی کسی کی جان کو تلف نہ کرے، نقصان نہ پہنچائے، بدامنی نہ ہو۔ کتب علیکم الوصیہ ان ترى احدکم، اگر کوئی شخص مال چھوڑ مرے تو وہ باقاعد شرعیہ حسب التوصیہ تقسیم ہوگا تاکہ کوئی غلط مال نہ کمائے اور نہ لوٹے۔ کتب علیکم الصیام، روزہ فرض کیا گیا کہ افسران وزراء ملک کے لوگ مشقت کا تحمل کرے، کہیں ضمیر فروشی نہ کرے، ایمان نہ بیچے، ملک کے خلاف سازش پر آمادہ نہ ہو جائے، روزہ رکھوایا گیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، رشوت ستانی اور ناجائز طریقے سے کھانا کمانا منع ہے۔ یہ 4 قانون آج بھی پاکستان میں نافذ ہو جائے، منوڑے اور کیماڑی سے لے کر خیبر کے پہاڑوں تک امن قائم ہو جائے گا۔ پہلے انسانوں کی زندگی محفوظ ہو جائے، اور جہاں انسان ضائع کیا گیا ہے اس کے قاتل کو چھوڑے نہیں، ہر حال میں اس کو نکالے۔ شیر شاہ سوری کے زمانے میں ہندوستان میں قتل ہو گیا تھا کسی جگہ، اور قاضی نے کوشش بسیار کے باوجود قاتل کو پکڑ نہ سکا، تو لوگوں نے بادشاہ کو شکایت کی کہ ہمارا آدمی گیا اور قاتل کوئی نہیں پکڑا۔ بادشاہ نے قاضی کو لکھا کہ میرے آنے سے پہلے قاتل تلاش کرو، میں آؤں تو اچھا نہیں ہوگا۔ قاضی نے وہی معذرت لکھی کہ میں نے تو ہر طرح کوشش کی، سرکاری گماشتے تھک گئے، تمام ایجنسیاں تھک بیٹھ گئی، قاتل نہیں مل رہا۔ شیر شاہ سوری نے جواب دیے بغیر اس شہر میں آئے صبح سویرے، اور قبرستان میں ایک بڑا درخت آرے سے کاٹنے لگے، غڑ 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 غڑ، لوگ جمع ہو گئے۔ اس زمانے میں لوگ قبرستان سے نہ گھاس کاٹتے تھے نہ درخت کاٹتے تھے، یہ جرأت اور بے باکی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ لوگ آئے، 2 4 5 10 20 30، کون ہے آپ درخت کیوں کاٹ رہے ہیں؟ نہیں کاٹنا چاہیے کہ نہیں، کون کہتا ہے؟ کہ سب کہتے ہیں، کہ سب کو لے آؤ، سب آ گئے۔ تو یہ درخت کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اسلام کے خلاف ہے، قبرستان کے درخت وقف ہے، کوئی اپنے لیے نہیں کاٹ سکتا ہے، یہ ناجائز ہے کہ بالکل۔ کہ انسان کو قتل کرنا جائز ہے ناجائز؟ کہا ناجائز ہے۔ کہ آپ کے اس شہر میں ایک آدمی قتل ہوا ہے اور قاتل نہیں مل رہا ہے، یہ کس نے قتل کیا ہے؟ جی معلوم نہیں ہے، آپ نے آرڈر دیے پولیس کو سب کو گرفتار کرو، قاتل کی کوٹلی میں سب کو بند کرو۔ کہتے ہیں سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد ہی قاتل کی نشاندہی ہو گئی۔ طاقت صرف کرنی پڑتی ہے، دیانتداری سے پیش آنا پڑتا ہے۔ وہ ہمارا نیپل چوسنے والا آ کے چلا گیا، ان کو کہا تم اچھے، ان کو کہا تم اچھے، سارے اچھے، تو وہ برا کون ہے جس نے 100 کے قریب جانیں تلف کرا دی؟ اور یہ عام معمول ہے۔ لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ قاتل کے خلاف FIR کاٹنا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، حکمران کے خلاف کاٹنا ضروری ہے۔ کوئی پتہ بھی جب گرتا ہے، کوئی نقصان بھی کسی کو پہنچتا ہے، اس کا دخل اس میں ضرور ہوتا ہے۔ تو جہاد، مجاہد کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اور اچھے زمانے میں جب طالبان عروج پر تھے، کابل ابھی فتح نہیں ہوا تھا، میں کندہار گیا تھا، تو میں نے امیر المومنین کی موجودگی میں ان کے عالی شورا کے سامنے جو تقریر کی وہ آن ریکارڈ موجود ہے، 100 مرتبہ انہوں نے کابل ریڈیو سے شائع کی۔ وہ یہی تھی کہ جتنا کام بڑا ہو اس کے لیے علم بڑا چاہیے، تثبت بہت زیادہ چاہیے۔ جس کے جواب میں مولانا محمد عمر صاحب مدظلو نے یہی جواب دیا
کہ حضرت مفتی صاحب نے جو کچھ کہا سر آنکھوں پر، لیکن ہم طالبان ہیں، ہم عالمان نہیں ہیں، اور حضرت بما شاگرد اور دوستوں کے آتے رہے اور ہمیں سر کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے رہے. انہیں حق ہے، ہم کسی ملک سے نہیں ڈرتے، کسی فوج اور فورس سے، لیکن یہ ہمارے اساتذہ و مشائخ. اگر ہم سے غلطی ہوئی تو ہم سے زیادہ پوچھ علماء سے ہو. جہاد کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ مجاہد یعنی سپاہی اور فوجی کی تربیت. دوسرا مرحلہ جنگ چھڑ جانا، یہ صورت آل عمران میں ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. صبح سویرے اب لوگوں کو مورچے میں بٹھانے کے لیے پیغمبر خود میدان میں ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بدر میں خدا نے تمہاری مدد کی، تم بڑے بے سر و سامان تھے. آیتوں کو بھی دیکھو، ترجمہ جو میں کرتا ہوں اس کو بھی دیکھو. شرق اور غرب میں ایسا بلیغ ترجمہ نہیں پاؤ. وہ نچوڑ ہوتا ہے تمام تقریر و خلاصوں کا. اور توبہ میں کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. 2 ابتدائی لڑائیاں احد اور بدر لڑا کے دکھا دیا کہ جس مجاہد کی بقرہ میں اوصاف عشرہ سے تربیت ہوئی وہ کامیاب ہے، اور اس نے تربیت قبول کی. 2 قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک صلاحیت قبول کرتے ہیں، اصل میں یہ فاضل ہوتا تھا، اس کو فاضل عالم کہتے تھے. دوسرا وہ جو محروم اور بد نصیب ہوتا ہے، اسے استاد سے، کتاب سے، علم اور فن سے مناسبت ہی پیدا نہیں ہوتی. یہ انہی بد نصیبوں میں سے ہوتا ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. ان کو کیا فائدہ ہوا؟ اتنی بڑی ذات، ستود صفات، عزت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی کوٹھی ہوتی انکل ہوتی، جیسے تھے ویسے ہی رہے. دوسرا مرحلہ ہوا آزمائش کا، بالفعل جہاد کا. اور تیسرا مرحلہ سورہ انفال میں ہو، توبہ میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ. یہ غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے کہ یہ اللہ اور رسول کے اختیار میں ہے. تم نے جہاد غنیمت کے لیے نہیں کیا ہے کہ پیسے بٹورو گے، یہ اللہ اپنے رسول کو اختیار دے رہا ہے، اور وہ جس طرح چاہے مجاہدین میں، سپاہیوں میں، فوجیوں میں تقسیم فرمائے. 3 مرحلے ہوتے ہیں جہاد. جس کسی نے جہاد پر کتاب لکھی اور ان مرحلوں کا لحاظ نہیں کیا وہ کتاب ناقص ہے. اور وہ کتاب جس میں 3 مرحلے ہیں اس کا نام قرآن کریم ہے. اور ساری دنیا کی جہادی کتابیں جنگ کے اصول پر، حرب کے قواعد پر وہ اسی کے تحت کلام کریں گے. اور امام محمد ابن الحسن الشیبانی مذہب حنفی کے تیسرے امام، وہ واسط کے کمانڈر ان چیف کے بیٹے ہیں. کمانڈر ان چیف صاحب امام اعظم کے علم سے بہت متاثر تھا. واسط چھوڑ کر کوفہ آیا اور حضرت امام ابو حنیفہ کے درس میں اپنے بیٹے کو داخل کیا. تو ان کے والد جو کمانڈر ان چیف تھے، چیف آف آرمی تھے اس وقت کے، اس کا ذکر پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہیں. اور امام محمد بن الحسن الشیبانی وہ امام شافعی اور امام احمد جیسے اماموں کے استاد ہیں. امام شافعی سے توالی میں منقول ہے کہ امام محمد میرے اتنے بڑے استاد تھے، مستطاعت ان اجلس بین یدیہ،
کہ بغیر ان کی اجازت کے بیٹھ نہیں سکتا تھا، کھڑا رہتا تھا بالکل. وہ کہ نظر پڑتی کہ اجلس بیٹھو تو بیٹھتا تھا، ورنہ نہیں بیٹھ سکتا، بڑے دن گزر جائے. اتنے بڑے استاذ مانتے تھے وہ. اور امام شافعی سے منقول ہے شیخنا محمد اذا تکلم فکأنما العربیہ تنزل علی لسانہ. ہمارے استاد امام محمد جب عربی بولتے ہیں ایسا لگتا ہے ان پر نازل ہو رہی. ایسا حسین کلام کوئی نہیں کر سکتا. آخر ابن الحسن دے حسن و احسنیت تو موجود تھی. اور حافظ نے نقل کیا ہے ان سے توالی میں، امام شافعی کہتے تھے میں نے امام محمد سے اتنا علم پڑھا ہے 2 بوختی اونٹ نہیں اٹھا سکتے. 2 بوختی عام اونٹوں سے بڑا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. امام محمد نے کتاب لکھی ہے جہاد پر، اس کو سیر کہتے ہیں، صغیر بھی ہے اور کبیر بھی ہے. اس سیر کی 78 زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. کراچی یونیورسٹی میں بھی نصاب میں شامل ہے. اور وہاں کے پروفیسر نے ایک زمانے میں مجھے وہاں مدعو کیا تھا کہ اس موضوع پر تقریر کریں. میں نے وہاں جا کے تقریر کی اور وہ یونیورسٹی کے ہاں ریکارڈ موجود ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے امتحانات کا ایڈ بنانا چاہا کہ یہاں ڈگری دینے سے پہلے آپ. میں نے کہا مجھے اتنا وقت نہیں، میں احسن علوم کے کاموں سے فارغ نہیں اور یہ مزاج بھی نہیں ہے. ترکت اللہ طول عزا جميعا كذلك يفعل الرجل البصير. یہ کام تو ہم چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے الحمدللہ. یہ مسئلہ جہاد کا بقرہ میں چلا ہے. 3 پارہ جب شروع ہوا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. ایک دن آنے والا ہے اس میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے ایمان و عمل کے. اور آخری صورت پر تنظیم و آداب پر ہے. تو 4 مسئلے توحید، رسالت، جہاد، انفاق یہ اول ہے. پھر توحید کے ضمن میں قرآن کریم کی صداقت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت، اور اخیر میں جا کے تنظیم و آداب ہے. سورت بقرہ مصدر تھی مقطعات کے حروف پر، جس کے متعین معنی اگر و حکمت و اسرار عباد پر واضح نہیں کیے گئے. اللہ اعلم بمرادها. واما المناسبات فقد انتشرت عند اہل العلم. سورت میں ابتدا کے اندر ہی صداقت الکتاب کا اعلان ہے کیونکہ اسی پر موقوف ہے داعی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کی جلالت. مومنین کا ذکر ہوا اوصاف کے ساتھ. یہ مومن ہے، یہ مصلی ہے، یہ منفق ہے، یہ موقن ہے، یہ محتدی ہے، یہ مفلحون ہے. 5 آیتوں میں. 2 آیتوں میں کافرین کا ذم ہوا اور ایک رکوع میں 10 نشانیاں اور 2 مثالیں منافقوں کی بیان ہوئی. اور کیونکہ سورت کا موضوع تھا العبادت المخلص للہ وحدہ، اس کا پہلی مرتبہ اعلان کیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور یہ موضوعی سورت 4 جگہ ہے. دوسرے پارے کے تیسرے رکوع کے اخیر میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وآخر رکوع للہ ما فی السماوات وما فی الارض.
سورت کے ابتدا میں کہا لا ریب فیہ، تو متکلم کو تو ریب نہیں، اگر مخاطب کو ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، تو تحدید کی گئی، انہیں چیلنج کیا گیا اور انہیں ہر طرح نیست و نابود کر کے قرآن کے اعجاز و عظمت کے سامنے مانعین کو وعید اور مطیعین کے لیے تبشیر کی گئی۔ امثلہ کی بعض حکمت بیان فرمائی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ وما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، اور وہ کافر جو اعتراض کرتے ہیں ان کی مذمت کی گئی، احد شکن وغیرہ فسق و فجور کا ابتلا اس کی وجہ بیان کیا، تو نعمتوں کا بیان شروع ہوا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم نہیں تھے، خدا نے وجود دیا، پھر نہیں ہوں گے، پھر لے آئے گا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وبكل شيء علیم، اور نعمت خاصہ بیان فرمایا، خاص تمہارے اب اور جد پر 4 بڑے احسانات کیے، انہیں روئے زمین کا خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور انہیں مسجود ملائک بنایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اسے داخل جنت کیا اور اس کی توبہ قبول کی۔ 4 بڑی نعمتیں جو حضرت آدم علیہ السلام پر ہوئی ہے تو ان کے حق میں خاص ہے اور کائنات کے حق میں عام ہے۔ جب یہ مکمل ہو جائے گی تو وہ بروئے زمین کی معتبر اور ایک خاص منفرد قوم بنی اسرائیل، ان کے ساتھ خطاب شروع ہو جائے گا، کیونکہ سورت اصالتاً رد یہود میں ہے، اور یہود کے ساتھ 3 خطاب ہے۔ پہلا خطاب نعم مجملہ پر مشتمل ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ دوسرا خطاب نعم مفصلہ پر مشتمل ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اور تیسرا خطاب نعم مدللہ پر مشتمل ہے، تاریخ کعبہ، ذکر ابراہیم، واقعہ اسماعیل، ان کی دعائیں نبی آخر زمان کے سلسلے میں، اور ان کے مسلکوں کی نشاندہی اور ان کی علامات، اور بتایا گیا کہ اس پر صحیح طرح قائم دائم یہ پیغمبر اور اس کی امت ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پہلے احسان تو یہ تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور پھر فرمایا اور ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کا، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے نہیں کیا۔ شیطان یو سجدہ نکڑا پلانت شو اور بے فائدے ورقد عمر عبادت شو۔ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کا۔ مفسرین کہتے آدم علیہ السلام کی حیثیت یا تو قبلے و کعبے کی تھی، جیسے ہم نماز میں رخ کرتے ہیں، سجدے کے لیے رخ ضروری ہے، اس لیے علماء کہتے